گزشتہ جمعۃ المبارک پر امام علی مقام امام حسین کی پیدائش کے حوالے سے صرف دو باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی تھی کہ ابھی امام علی مقام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو خواب کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت سیدہ ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، آپ کو خواب کے اندر اشارہ دے دیا گیا، اور جب خواب آپ نے حضور کو سنایا تو حضور نے فرمایا کہ چچی پریشانی والی بات نہیں، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک خوبصورت اور چاند سے بھی زیادہ حسین بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو امام علی مقام کی 5 شعبان المعظم کو ولادت باسعادت ہوئی، 4 ہجری کو، ہجرت کے 4 سال بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گٹی بھی خود اپنے لعاب دہن مبارک سے عنایت فرمائی، کانوں میں اذان بھی خود پڑی۔ یہ 2 باتیں میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ احباب کے سامنے رکھی تھی کہ ساری زندگی حضور نے اذان نہیں پڑھی، مگر حسین کے کان میں حضور نے اذان پڑھی۔ 7ویں روز امام علی مقام کا سر منڈوایا گیا، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی گئی، عقیقہ کر دیا گیا۔ آغوش نبوت میں امام علی مقام امام حسین پرورش پاتے رہے۔ غور فرماؤ کہ وہ بچہ کتنی عظمتوں والا ہے کہ آغوش نبوت میں ہے، اپنے نانا کی گود میں ہے، اور رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جن بچوں کی پیدائش کے بعد پورا قرآن اس سینہ اقدس پر نازل ہو جس کی آغوش میں حسن و حسین بیٹھے ہیں، تو سوچو ان بچوں کی پختگی کا عالم کیا ہوگا، ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت پر ان کا کس قدر پختہ یقین ہوگا کہ جنہوں نے زندگی ہی وہاں بسر گئی، جنہوں نے پرورش ہی وہاں پائی، تربیت ہی وہاں پائی جہاں پر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ ان ہستیوں کا کیا کہنا۔ میرے اور آپ کے بچے پلتے ہیں کارٹونوں میں، ٹی ویوں میں، ٹیلی ویژنوں میں، موبائلوں میں۔ آج کل تو ماحول بہت ہی خراب ہو گیا، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، موبائل اس کے لیے پہلے رکھا ہوتا ہے، بازار سے کارٹون اس کے لیے ہم پہلے خرید کر لاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، لیکن ان بچوں کے بارے میں ذرا سوچو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے مان لیں کہ حسن و حسین کی یہ شان ہوگی، ان کا یہ مقام ہوگا، کیسے سجدہ لمبا ان کے لیے کر دیا گیا، کیسے ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیا گیا، کیسے رسول نے کندھوں پر بٹھا دیا، کیسے حسین نے مرنے کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا تو اپنے بچوں کو دیکھ کے بات کرتا ہے، جس بچے نے پرورش ہی نزول قرآن کے اندر پائی ہو، وہ بچہ پھر مرنے کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن سنایا کرتا ہے، وہ پھر نوکے نیزہ پر قرآن سنایا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے بچے نہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی تربیت ہی رب کے کلام کے اندر ہو رہی ہے، رب کا کلام نازل ہو رہا ہے اور بچے پرورش پا رہے ہیں۔ فرق ہے زمین و آسمان کا۔ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں، کیسے مان لیں کہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے حسین ڈٹ گیا۔ بھائی ڈٹے کیسے نہ، حسین پختہ کیوں نہ ہو، حسین مضبوط کیوں نہ ہو کہ رسول اپنے لعاب دہن سے گٹی عطا فرما رہے ہیں، اور جو خصلتیں، جو عادتیں، جو خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کے اندر رکھی ہیں، وہی خوبیاں حسین کے اندر آ گئی ہیں۔ ساری زندگی اللہ کا رسول باطل کے آگے نہیں جھکا، تو حسین بھی کبھی باطل کے آگے نہیں جھکا۔ یہی سمجھ لو کہ یہ ایک چیز مساوی ہے
کہ اللہ کے رسول نے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن باطل کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا، اور حسین نے بھی جان قربان کر دی مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بتا دیا کہ رسول کی گھٹی اور رسول نے جو کانوں میں اذان پڑی تھی اس کا حق حسین نے کربلا میں ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، حسن و حسین پرورش پا رہے ہیں۔ میرے آقا کبھی انگلی پکڑ کر بازار میں نکل جاتے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ بچے میرے بھی ہیں، بچے آپ کے بھی ہیں، لیکن جو محبت اللہ کا حبیب اپنے نواسوں سے کر گیا ہے، جو محبت کی مثال اللہ کے نبی نے قائم کر دی ہے، وہ مثال نہ پہلے کہیں دیکھی گئی ہے نہ آئندہ کبھی دیکھی جائے گی، کیونکہ ایسا کوئی بھی نانا نہیں، ایسا کوئی نواسا نہیں، ایسا کوئی دادا نہیں، ایسا کوئی پوتا نہیں، ایسا کوئی باپ نہیں، ایسا کوئی بیٹا نہیں کہ سرعام پبلکلی مجمع کے اندر، ہجوم کے اندر اپنے نواسے کو کندھوں پر بٹھا کر بازار میں نکل جائے اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھو دیکھو لوگوں، یہ میرا نواسا حسین ہے۔ ایسی مثال نہیں ملتی۔ محبت آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اپنے بچوں سے، لیکن مجھے بتاؤ ایسا نانا کوئی نظر آتا ہے کہ جو اپنے نواسے کو کندھوں پر بٹھا کر ہجوم میں، پبلک میں نکل جائے، بازار میں نکل جائے؟ وہ اپنی حد تک سمجھتا ہے، اپنی بےزتی سمجھے گا کہ میں اپنے نواسے کو کندھوں پر بٹھا کر بازار میں کیسے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میری پرسنالٹی پر فرق پڑے گا، میری عزت پر آنچ آئے گی، میری شہرت پر آنچ آئے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ بچے کو لے کے بازار میں آ گیا۔ یہ میرے رب کا رسول ہے جس کی عزت کائنات کے تمام عزت داروں سے اونچی ہے، ایسی عزت والا کوئی نہیں، ایسے مقام و مرتبے والا کوئی نہیں۔ جتنی عزت، جتنا مقام و مرتبہ اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنے رسول کو عطا فرما دیا، کوئی دوسرا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ سب سے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزتیں پانے والا انسان، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ پانے والا انسان اپنے ننھے نواسے کو کندھے پر بٹھا کر بازار نکل جاتا ہے۔ بولو بولو ذرا بلند آواز سے۔ اور صرف بازار ہی نہیں نکلتا، صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ آقا سواری آج حسین کو بڑی پیاری مل گئی، یعنی آقا جب کندھے پر سوار کر کے حسین کو نکلتے ہیں نا باہر لوگوں کے ہجوم میں، مجمع میں، تو صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ حسین کو سواری بڑی اچھی مل گئی۔ تو اب آقا جواب کیا دیتے ہیں؟ سواری نہیں، سوار بھی بڑا پیارا مل گیا ہے۔ یعنی سواری بے مثال ہے تو سوار بھی بے مثال ہے، یعنی کہ محبت کی مثال میرے مصطفیٰ نے قائم کر دی۔ آئیے ذرا سنیے، آئیے حضرات گرامی القدر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے پیارے غلام جناب سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی رأیت فی رسول اللہ فی طریق المدینہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ اللہ کے رسول مدینے کی گلی میں تشریف لا رہے ہیں، مدینے کی گلی میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنے نواسے حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے حسین اپنے نبی کے کندھوں پر سوار ہے، اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہے۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا آپ احباب کی، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں پانے والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ پانے والا، سب سے
زیادہ شان پانے والا اس کائنات کے اندر اللہ کا رسول ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، انی رأیت رسول اللہ فی طریق المدینہ، میرے مصطفیٰ کے قدم مدینہ پر ہیں، سرزمین مدینہ پر ہیں، میرے مصطفیٰ کے قدم مدینہ کے اوپر ہیں، مگر حسین کے قدم مصطفیٰ کے سینے کے اوپر ہیں۔ مصطفیٰ کے قدم مدینے پر، حسین کے قدم مصطفیٰ کے سینے پر ہیں۔ ذرا ماحول کو سمجھو، تصور میں نقشہ لاؤ، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو وہ شان کیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کے قدم مدینے پر، حسین کے قدم مصطفیٰ کے سینے پر۔ آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ید اللہ والے ہاتھوں سے حسین کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے، حسین نے مصطفیٰ کی دستار پکڑی ہوئی ہے۔ گویا کہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے اے لوگو، میدان کربلا کے اندر حسین کیسے ڈگمگا سکتا ہے کہ حسین کے قدموں کو مصطفیٰ نے تھاما ہے، مصطفیٰ نے تھاما ہے۔ جس کے قدموں کو اللہ کا رسول تھام لے وہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قدم مصطفیٰ نے پکڑے، فرمایا اب حسین کے قدم میں نے تھام لیے، کبھی بھی نہیں ڈگمگا سکتا۔ لوگ بنیاد کو نہیں سمجھتے، جس کے قدم مصطفیٰ نے پکڑے ہوں وہ کہیں بھی لڑکھڑا نہیں سکتا۔ اب حسین نے دستار پکڑی ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے قدم مصطفیٰ نے پکڑ لیے، قدم مصطفیٰ کے حوالے کبھی بھی نہیں لڑکھڑائیں گے۔ حسین نے دستار پکڑ کے بتایا آقا آپ کی دستار میرے حوالے، اس دین کو، اس دستار کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کندھوں پر اٹھا کر بازار میں سرعام لوگوں کے سامنے میری عظمت بیان کی، میرے مقام و مرتبے کو بتا دیا، میں بھی میدان کربلا کے اندر آپ کے دین کو بلند کر کے دکھا دوں گا۔ آقا نے حسین کو بلند کیا، حسین نے دین کو بلند فرما دیا۔ اب تھوڑی باریکی سے ایک اور بات سمجھ لو، نواسا ہے، نانا نے نواسے کو کندھوں پر بٹھایا ہے، بولو بلند آواز سے بولو ذرا، نانا نے نواسے کو کندھوں پر بٹھایا ہے۔ دوسری بات سمجھو، رسول نے صحابی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، نبی نے اپنے امتی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے۔ حسین امتی ہے نا، حسین آقا کے امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور فرمایا کہ میرا بیٹا بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کو کندھے پر اٹھایا ہے، نانا نے نواسے کو کندھے پر اٹھایا ہے، رسول نے صحابی کو کندھے پر اٹھایا ہے، نبی نے امتی کو کندھے پر اٹھایا ہے۔ اور اس سے بڑا جملہ بول دوں، سمجھ لو سمجھ لو، اس سے بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، دین لانے والے نے دین بچانے والے کو کندھوں پر بٹھایا ہے۔ دین لے کر کون آیا؟ اللہ کے رسول، بولو ذرا کون لے کر آیا؟ جاگ کر بولو ذرا کون لے کر آیا؟ اللہ کے رسول لے کر آئے۔ دین لانے والے نے دین بچانے والے کو کندھوں پر بٹھایا ہے۔ اب سمجھتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ، دل کے اندر، دماغ کے اندر نقش کرتے جاؤ۔ دین لانے والے نے دین بچانے والے کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، شریعت لانے والے نے شریعت بچانے والے کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، کلمہ لانے والے نے کلمہ بچانے والے کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، قانون بنانے والے نے قانون بچانے والے کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب قانون لانے والے نے قانون بچانے والے کو کندھوں پر بٹھا کر دنیا کو بتا دیا، لوگوں مصطفیٰ قانون بنا کے جا رہا ہے، حالات کیسے بھی ہوں مگر حسین سے کبھی منہ نہیں پھیرنا ہے، حسین کی عظمت کو بلند رکھنا ہے، حسین کی عزت کو بلند رکھنا ہے، حسین کے مقام کو بلند رکھنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کیسے بھی ہوں، فتوے کیوں نہ لگ جائیں، لوگ دشمن کیوں نہ بن جائیں، لیکن
اللہ کے نبی نے حسین کو کندھوں پر بٹھا کر عظمت کو بلند کر کے بیان کر دیا کہ لوگوں دیکھ لو، حالات کچھ بھی ہوں، حسین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ جس کو اللہ کا رسول بلند کر لے اس کو کائنات کا کوئی فرد جھکا نہیں سکتا، اس کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا، تو حسین کو میرے رسول نے بلند فرما دیا۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ گویا کہ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مل کے ذرا پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ سارے مل کے بولو، کچھ نہیں ہوگا اگر یہ زبان، اگر آپ کی زبان، یہ زبان ذکر حسین میں کھل گئی، یہ زبان اللہ کے رسول کے نواسے کی عظمت کے لیے کھل گئی، یقین مانو یہ جملے میدان معاشر میں کام آ جائیں گے، یقین مانو یہ جملے اس کڑے وقت میں کام آ جائیں گے، بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ مل کے ذرا پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بولو بولو بھول نہ جانا۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے، باواز بلند پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں، میرے مصطفیٰ نے حسین کی عظمت کو بلند کر کے دکھا دیا۔ کبھی مدینے کی گلی میں میرے مصطفیٰ حسین کو کندھے پر بٹھا کر سرعام مجمع کے اندر نکل گئے، پبلک کے اندر نکل گئے، ہجوم کے اندر نکل گئے۔ صحابہ دیکھ کر کہنے لگے، آقا کتنی اعلیٰ سواری حسین کو مل گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے غلاموں سواری کو نہ دیکھو، ذرا سوار کی طرف بھی نظریں اٹھا کر دیکھو، اگر سواری عظمت والی ہے تو اللہ نے سوار کو بھی بڑی شان عطا فرمائی۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں، کبھی مصطفیٰ نے مدینے کی گلی کے اندر حسین کی عظمت کو بلند کیا، کبھی خطبہ چھوڑ کے میرے آقا نے حسین کی عظمت کو بلند کیا، کبھی جناب والا حسین کو میرے آقا یوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں حسین چڑھتا جا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، قدموں پر حسین کھڑے ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، آقا فرماتے ہیں حسین اوپر چڑھتا جا۔ اب حسین چڑھتا آ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے حسین ناف تک آتا ہے، آقا فرماتے ہیں حسین اور اوپر آ جا۔ چڑھتے چڑھتے حسین آقا کے پیٹ مبارک تک چلا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں حسین اور اوپر آ جا، حسین اور اوپر چلا جاتا ہے۔ حسین کے قدم میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سینہ میرا اور آپ کا سینہ نہیں، یہ سینہ کسی محدث کا نہیں، یہ سینہ کسی مفکر کا نہیں، یہ سینہ کسی مفتی کا نہیں، یہ سینہ اللہ کے رسول کا ہے۔ گویا کہ سمجھ لو حسین رسول کے سینے پر کھڑا ہے، اس رسول کے سینے پر نہیں کھڑا، یوں سمجھ لو کہ حسین نبوت کے سینے پر کھڑا ہے۔ نبوت کے سینے پر حسین کھڑا ہے، رسالت کے سینے پر حسین کھڑا ہے۔ بولتے جاؤ بلند آواز سے، حیران پریشان ہو کے نہ دیکھا کرو، ذرا بولتے جایا کرو، وقت مختصر ہے، بولو بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ نبوت کے سینے پر کھڑا ہے، رسالت کے سینے پر کھڑا ہے حسین۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین چڑھتا جا، حسین کے قدم مصطفیٰ کے سینے پر، اور بلند آواز سے بولو ذرا۔ بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، بہت بڑا نقطہ دینے لگا ہوں۔ حسین مصطفیٰ کے سینے پر یوں اوپر آگے، میرے مصطفیٰ نے حسین کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، یوں ہاتھ پیچھے کر کے حسین کا سر پکڑ کے قریب کیا،
قریب کر کے حسین کے لب اپنے لبوں میں دیے اور میرے مصطفیٰ نے سب کے سامنے حسین کو چومنا شروع کر دیا. اللہ اب اگر توجہ ہو با قابل غور نکتہ دینے لگا ہوں. وہ نبی جس نبی کے قدموں کو ساری زندگی عمر چومتا رہا, وہ نبی جس کے ہاتھوں کو ساری زندگی ابو بکر چومتا رہا, وہ نبی جس کے دست اقدس کو ساری زندگی عثمان غنی چومتا رہا, وہ نبی جس کے قدموں کو ساری زندگی مولا علی چومتے رہے, وہ نبی جس کو سارا زمانہ چومتا ہے, جس کے در اقدس کو سارا زمانہ چومتا ہے. تمام صحابہ جس نبی کو چومتے رہے, تمام صحابہ جس نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ نبی آج صدیاں گزر گئیں, زمانہ گزر گیا, آج بھی میرے نبی کے غلام جب در رسول پر حاضر ہوتے ہیں دوڑ دوڑ کے جالیوں کو چومتے ہیں. کوئی پلروں کو بوسہ دیتا ہے, کوئی فرش کو بوسہ دیتا ہے, کوئی جالیوں کو بوسہ دیتا ہے, کوئی کس جگہ کو چومتا ہے, کوئی کس جگہ کو چومتا ہے. مختصر یہ کہ 14 صدیاں گزر گئی, زمانہ جس نبی کے نام کو ادب سے چوم کر آنکھوں پر لگاتا ہے, وہ نبی سرعام سب کے سامنے حسین کو چوم رہا ہے. جس کے نام کو چومنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, وہ نبی کس کو چوم رہا ہے؟ کبھی گردن پر میرے آقا بوسے دیتے ہیں. میرا محبت, میری اور آپ کی محبت ہے نا کہ ہم جس چیز کی نسبت آقا سے ہو جائے ہم اس کو چومتے ہیں. چومتے ہو یا نہیں چومتے ہو؟ چلو یار یہاں پر اختلاف ہے نا, اس ملک کے اندر اختلاف ہے کہ آقا کے نام کو لوگ چومتے ہیں تو فتوے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور بھائی عشق محبت لکھنے کی محتاج نہیں ہوتی. بعض چیزوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہوتا ہے, بعض چیزوں کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے. بلند آواز سے بولو, میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں. تو سارا زمانہ جس نبی کے نام کو چومتا ہے, کیوں چومتا ہے؟ محبت ہے. محبت ہے نا, ایسا ہی ہے, محبت ہے. اب بچوں کو مسئلہ ہے بیٹا, آپ لوگوں کو شرارتیں نہیں کرو میرا پتر, شرارتیں نہیں کرو, آرام سے بیٹھو, بالکل توجہ میری طرف رکھو, نہیں تو باہر چلے جاؤ, جب نماز ہوگی آ جانا. شرارت اب دوبارہ نہ دیکھوں میں. بلند آواز سے گو ذرا سبحان اللہ. ہاں بنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ذرا. سامعین میں سے کوئی شرارت کرے بچے وغیرہ نا تو بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ذرا, اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں ادب کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. توجہ, ہمتن گوش ہو کے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ امت پر لازم ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں, محبت کے ساتھ سنیں. اللہ اکبر. محبت ہے آقا سے, اس لیے کوئی نام کو چومتا ہے, کوئی وہاں جا کے جالیوں کو چومتا ہے, کوئی کس جگہ کو چومتا ہے, کوئی کس جگہ کو چومتا ہے. محبت ہے. اب یہ محبت اس قدر آگے بڑھ گئی کہ نہ فتووں کا فکر ہے, نہ شریعت کا فکر ہے, نہ کسی کا ڈر ہے, نہ کسی کا غم ہے, نہ کسی کی فکر ہے. بس بے باک ہو کر آقا کے نام کو چوما جاتا ہے. محبت کی انتہا ہے, چوما جاتا ہے اور چومنے سے باز بھی نہیں آتے. کیوں؟ محبت کسی کے روکنے سے رکتی نہیں بلکہ بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. یہ میری اور آپ کی محبت کی انتہا ہے کہ ہم نہ مفتیوں کے فتوے کا خیال کرتے ہیں, نہ کسی ملا کی تقریر سے ڈرتے ہیں, نہ کسی کی گولی سے ڈرتے ہیں. ہم آقا کے نام کو ہمتن گوش ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ چومتے ہیں اور چومتے رہیں گے. یہ میری اور آپ کی محبت کا عالم ہے. غور کرو, وہ نبی حسین کو چوم رہا ہے. میری اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہے. اللہ کے نبی کی حسین سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی محبت ہوگی آقا کو, کتنا پیار ہوگا آقا کو حسین سے کہ سرعام مجمع میں آقا کبھی لبوں کو چوم رہے ہیں, کبھی رخساروں کو چوم رہے ہیں, کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں.
کبھی حسین کی گردن پر بوسہ دے رہے ہیں۔ گویا کہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ وہ پچھلے نوجوان بھی پڑھ لو، ٹائم پورا ہونے والا ہے، بس صرف 5 منٹ، 5 منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے گی، مل کے ذرا پڑھ لو۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں، ایک بات اور سن لو۔ میرے آقا جناب رحمت للعالمین مسجد نبوی سے اٹھے، مدینہ کی گلی میں نکل گئے۔ بولو بولو ذرا بلند آواز سے۔ مدینے کی گلی میں نکل گئے، ساتھ میرے مصطفیٰ کے غلام بھی ہیں، ابو بکر بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ، عثمان بھی ساتھ، مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے میرے آقا ایک مقام پر پہنچے جہاں پر کثیر تعداد میں بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں میرے نبی کا نواسا جناب امام علی مقام امام حسین بھی ان بچوں کے اندر کھیل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، حسین کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ مسکرانے لگ گئے۔ حسین بچوں میں کھیل رہا ہے، میرے آقا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ میرا نواسا کھیل رہا ہے، میرا نواسا کھیل رہا ہے۔ اب ساتھ جناب والا میرے مصطفیٰ کے غلام بھی موجود ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو دکھا سکتا ہوں میرے بھائیوں، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اب کافی دیر کے بعد حسین کی نگاہ آقا پر پڑی، آقا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نواسے اور نانے کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، میرے مصطفیٰ نے یوں اپنے بازوؤں کو کھول دیا، میرے مصطفیٰ نے یوں اپنے رحمت بھرے بازوؤں کو، ان بازوؤں کو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب یہ تیرے بازو نہیں، یہ تو اللہ کے بازو ہیں۔ بلند آواز سے بولو، بلند آواز سے۔ اے میرے حبیب یہ تیرے بازو نہیں، یہ تو اللہ کے بازو ہیں، یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے رحمت والے بازوؤں کو پھیلا دیا۔ حسین دور سے دیکھ کے اپنے نانے کو توڑتا ہوا آیا نانے کی طرف۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو یوں پھیلایا ہوا ہے کہ میرا نواسا آ کر میری نبوت کے سینے سے لگ جائے، میرے رسالت کے سینے سے لگ جائے۔ مگر اب محبت کا انداز دیکھنا، حسین دوڑا دوڑا آیا، قریب آ کر بجائے مصطفیٰ کے سینے سے لگنے کے حضور کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، حضور کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے، یوں چار چفیری جھومنے لگ جاتا ہے جیسا کہ جناب والا چاروں اطراف طواف کیا جاتا ہے۔ یوں حسین اپنے نانا کے ارد گرد گھومنے لگ گیا۔ میرے آقا بھی حسین کو پکڑنے کے لیے یوں گھومنے لگ گئے۔ حضور ادھر سے پکڑتے ہیں، حسین بھاگ کر اس طرف آ جاتا ہے، حضور اس طرف مڑتے ہیں، حسین بھاگ کر سامنے آ جاتا ہے، حضور اس طرف سے پکڑتے ہیں، حسین ٹانگوں سے نکل کر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ گویا کہ چاروں اطراف اللہ کے نبی کا نواسا گھومتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا رسول اپنے نواسے کو پکڑنے کے لیے گھومتا ہے۔ صحابہ حیران و پریشان کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول اپنے ننھے سے نواسے کے ساتھ یوں سرعام پبلکلی ہجوم کے اندر، مجمع کے اندر، سرعام گلیوں کے اندر یوں اپنے نواسے سے کھیل رہے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے آخر نواسے کو پکڑ کر زمین پر قدموں کے بل بٹھا دیا، قدموں کے بل بٹھا کر حضور خود بھی بیٹھ گئے، اپنا ایک ہاتھ حسین کی ٹھوڈی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے سر کے اوپر رکھ کر یوں حسین کا منہ آسمان کی طرف بلند کر کے حسین کے لبوں میں اپنے لب ڈال کے چوم کر واپس پلٹ کر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا میرے غلاموں تم سوچ رہے ہوگے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا آقا انہونی سی بات ہے، ہمیں بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں میں اس کو کیوں نہ چوموں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس سے بنایا ہے اور اس کو مجھ سے بنایا ہے۔
حسین حسین منی و انا من الحسین. یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے. اس مقام پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں میں کیوں نہ چوموں، یہ مجھ سے بنا ہے اور میں اس سے بنا ہوں. بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ. میں کیوں نہ چوموں، یہ مجھ سے بنا ہے میں اس سے بنا ہوں. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھ سے بنا ہے میں اس سے بنا ہوں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک حسین محمد سے ہے. پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک حسین کی پہچان، حسین کا مقام، حسین کی عزت، حسین کی شان محمد سے ہے. اور میدان کربلا سے لے کر صبح و قیامت تک محمد کی پہچان حسین سے ہے. محمد کا نام، محمد کا دین، محمد کا اسلام حسین کی وجہ سے سلامت رہے گا. فرمایا حسین منی و انا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس لیے اس کو سرعام لوگوں کے سامنے چوم کر حسین کی عظمت دنیا پر عیاں کر رہا ہوں. شعر پڑھو بات ختم. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت وہ پیچھے تک نوجوان بولو، حیران ہو کہ میرا منہ نہ دیکھو، سارے بولو ذرا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا، درد اولاد علی، درد اولاد علی. مجھے اور آپ کو پالا ہوا دین ملا. ٹھنڈی مسجد کے اندر پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو پالا پوسا ہوا دین ملا. لیکن کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان کے اندر، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر سجدہ کرنا یہ حسین کا کام ہے. درد اولاد علی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا دیکھنا غیر کی، دیکھنا غیر کی. وہ سارے لوگ غیر ہیں، وہ غیر لوگ ہیں جو محبت حسین سے روکتے ہیں، جو کربلا کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، جو آل نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. یہ میرے نبی کے نواسے کی شان ہے. فرمایا دنیا والوں دیکھ لو جس کو اللہ کا نبی بلند کرے، جس کو مقام و مرتبہ خود اللہ عطا فرمائے، اللہ کا رسول عطا فرمائے، اس کے مقام کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے منہ نہیں پھیر سکتا. اگر کوئی منہ پھیرے گا تو وہ حسین کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، اپنی آخرت بھی برباد کرے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں محبت آل بیت نصیب فرمائے، اور حضور کے غلاموں کی محبت نصیب فرمائے. ہر جمعہ پر کہہ رہا ہوں، اس جمعہ پر بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم آل بیت کو بھی صحابی سمجھتے ہیں اور صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. ہماری نظر میں سب حضور کے غلام ہیں، کچھ حضور کے یار ہیں،
کچھ در والے ہیں کچھ گھر والے ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ سارے حضور والے ہیں، سارے نبی والے ہیں، سارے نبی والے ہیں۔ ہم سب سے محبت ادب اور احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ والے ہیں، وہ مصطفیٰ والے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے بنا لیے نا، اپنے اپنے بنا لیے۔ میں دیوبندی ہوں تو میرا صحابی ہے، میں بریلوی ہوں تو میری آل بیت ہے، میں شیعہ ہوں تو میں صرف علی علی کروں گا۔ نہ، یہ ہم نے بنا لیے، یہ ہم نے بنا لیے۔ میرا اللہ اور میرا رسول تو کہتا ہے یہ سارے میرے، میں ان کا ہوں، یہ سارے رسول والے ہیں۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، چاہے وہ حضور کی آل بیت میں سے کوئی ہے، چاہے وہ حضور کے صحابہ میں سے کوئی ہے، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ بلند آواز سے بولو ہاں۔ یہ نہ بنا کرو وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، ان چکروں سے نکل آؤ، باہر آ جاؤ، باہر۔ یہ سارے رگڑے جائیں گے، میری یہ بات یاد رکھنا، یہ سارے جو تفرقہ باز لوگ ہیں نا، یہ سارے رگڑے جائیں گے، ان کے فرقے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ وہی بندہ بخشا جائے گا جو بلا تفریق اللہ کی توحید، مصطفیٰ کی رسالت، صحابہ کی عظمت، آل بیت کی محبت کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اب چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ بخشا جائے گا۔ اگر ہم صرف یہ انا پرستی بنا کر بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا سارا کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ باز آؤ جاؤ تفرقہ بازیوں سے، سارے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔